بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها صدق الله العظيم. یہ جو آیات میں نے سورۃ نازعات کی 3 آیات ہیں، یسألونک عن الساعة أیان مرساها، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں. بس ایک مفہوم الی ربک المنتہا کی اس کا جو صحیح حالات اللہ پاک کو پتہ ہے. یہ بعض لوگوں نے قیامت کے بارے مشہور کیا کہ جمعے کے دن آئے گا، پھر 10 محرم کو ہوگی. یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بعض حدیث ضعیف ہوتی ہیں، کوئی مستند حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ جمعے کے دن ہوگا، پھر یہ 10 محرم کو ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، علامت جب ظاہر ہوگی، علامات کا ظہور ہوگا تو اس کے مطابق پھر یہ قیامت پے در پہ اپنی آہستہ آہستہ اپنے مقام تک پہنچ جائے گا. علامت قیامت اکثر علامات صرف ایک صحابی سے زیادہ تر منقول ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ فتنے کے بارے میں اللہ پاک سے اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ کون سا فتنہ ہوگا، کون سا فتنہ ہوگا، کون سا فتنہ ہوگا، کون سا فتنہ ہوگا. تو علامات قیامت تو بہت ہی زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں. اس کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتے کون کون سے علامات. تقریباً بعض کے 70 ہے، بعض کہتے ہیں 72 ہے، بعض کہتے ہیں 80، بعض کہتے ہیں 100 ہے. مختلف تعداد میں. کچھ کا میں ذکر کر لیتا ہوں، کچھ کا. اکثر جو علامات ہیں عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ ہے. ایک قیامت کی حدیث جبریل میں آتا ہے، مفہوم اس کا بڑا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے قیامت کب آئے گی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سوال کرنے والوں کو جتنا علم ہوتا ہے مجھے بھی علم ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مل امارات، نشانیاں کیا ہیں. کہتے ہیں کہ جب ایک 2-3 یہاں پر نشانی بتائیں. ایک یہ کہ جب بکریاں چرانے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے تو قیامت کی علامت ہے. آج کل اب نہیں دیکھ رہے ہیں، غریب سا بندہ یوٹیوب چینل کھول دے گا، لاکھوں کروڑ بنا کر عمارتیں کھڑا کر. یہ قیامت کی نشانی ہے. غریب سا بندہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس کوئی ویڈیو وائرل جائے گی، اکاؤنٹ کھولے گا، وائرل ہو جائے گا، پیسے آئیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنا لے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ غریب آدمی، بکری بھیڑ چرانے والا اچانک سے امیر ہو کر بڑی بڑی عمارتیں بنا لے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے. ذرا عورتوں کے لباس، عورتوں کا جو بالوں کا جو سٹائل بخت اونٹ کی کوہان کی طرح ہوگا. یہ کوہان اس طرح ہوتے ہیں. اونٹ کے اوپر ہم نے دیکھے ہو کوہان اس طرح. اونٹ کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اس میں جیسے ہوتا ہے. کہتے ہیں عورتیں کے جو بال ایسے ہوں گے اوپر ایسے. آج کل عورتیں بناتی ہیں بال، اکثر بناتی ہوتی ہیں نا، ایسے بال بناتے ہیں. تو جب عورتیں ایسے سٹائل کریں گے تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول پہ ڈراتے بھی کہ ان عورتوں کو ڈراؤ. یہ جو عورتیں ہیں نا، اللہ پاک فرماتے ہیں جنت و دور کی بات، اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی سونگنے کی توفیق عطا نہیں فرمائیں گے. اس حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک محسوس کی جاتی ہے. اور بڑی علامت کیا ہوں قیامت کی کہ ایک تو جو بڑی علامت ہے دجال، اس کا ظہور ہوگا. دجال کا کیسے ظہور کو میں بتا دوں گا. یہ بھی ہوگا. جوج ماجوج، یہ جوج ماجوج یہ کون ہے؟ یہ اس کے بارے میں یہ بھی علامت قیامت کی علامت میں سے ہے. کہتے ہیں یہ اتنا زیادہ ہوں گے، سب کے سب کافر ہوں گے. یہ کوئی مسلمان نہیں ہوگا. شرط کے ساتھ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ جوج ماجوج کی کہتے یہ قوم کا نام، کوئی 2 بندوں کا نام نہیں ہے، ایک پوری قوم کا نام ہے. بس کہتے ہیں کہ یہ بس جائیں گے ہر جگہ شر شر شر، اتنے زیادہ ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا، 1000 میں سے 999 بندے جہنم میں جائیں گے، ایک بندہ جنت میں جائے گا. ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے. جب یہ حدیث اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا، صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ 999 بندے جہنم، ایک بندہ جنت میں. اللہ کے رسول فرماتے جوج ماجوج بھی ہے نا. پھر اس حدیث کی تشریح میں آتی ہے کہ اتنا زیادہ ہوں گے کہ 999 یہ سب جوج ماجوج کی اولاد ہوگی. ایک جو ہوگا ہم صحابہ کرام سے. تو اس سے پتہ چلا کہ جوج ماجوج کی تعداد اربوں میں ہوگی، اربوں میں.
ہر جگہ ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے، ہر جگہ، یہ بھی قیامت کا ظہور ہوگا۔ ایک دوسرا عالم ہے کہ دابۃ الارض، یہ نکلے گا، ایک جانور سا ہوگا، عجیب خلقت والے جانور ہوگا، دابۃ الارض اس کو کہیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں میں کیا ہوگا، کچھ دو، ایک ہاتھ میں واللہ کچھ، دوسرے ہاتھ میں کیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا امسا ہوگا، کہ جس کو دائیں ہاتھ سے چومے گا وہ کہتے ہیں وہ نیک بندہ ہوگا، جس کو بائیں ہاتھ سے چومے گا وہ کہتے ہیں منافق فاسق ہوگا۔ یہ بھی سب پر نشان لگائے گا، جس بندے کو دائیں ہاتھ سے چومے گا نا وہ دیندار ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ سے چومے گا تو فاسق، گناہگار اور کافر ہوگا۔ ایک ہی علامت ہے۔ اس کے بعد جو علامت ہے مہدی، امام مہدی، یہ ذرا ایک بات یاد رکھیں کہ علیہ السلام کا تھوڑا سا یہاں پر احتیاط، صرف حضرت مہدی صاحب ایسے ہم لوگ بولے، حضرت مہدی کی، جب امام بولتے ہیں تو وہاں پر جو ہمارے دوست ہیں روافظ، اس کی طرف امام کی نسبت جاتی ہے، وہ کو امام بولتے ہیں، اور ان کے ہاں امام کا عجیب سا معنی ہے کہ اس میں اتنی گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ مانا اللہ فضل اللہ پاک بچائے۔ آپ نے کیا بولا، حضرت مہدی صاحب، کہتے ہیں کہ یہ بھی قیامت کی برپا ہونے سے پہلے اس کا بھی ظہور ہوگا۔ کہاں پر ظہور ہوگا؟ مکہ یا مدینہ میں۔ بس یہ کس طرح ہوگا انشاءاللہ پہ میں بیان کرتا ہوں آگے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ بھی قیامت کی علامت میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ایسا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہوگا۔ اور بھی بہت زیادہ علامات میں نے آپ کو کچھ بتا دی کہ اس طرح علامات ہوں گے، ہوگے جو علامات انشاءاللہ پہ، چونکہ یہاں پر میں نے مختصر سا خاکہ پیش کیا، انشاءاللہ ایک حدیث میں اس کی 72 علامات بتائیں انشاءاللہ، تو ہم وقتاً فوقتاً 10 یا 15 ہر بیان میں انشاءاللہ کل یا پرسوں اس کی تفصیل ہم بتائیں گے۔ کچھ میرے علامات بتا دیں تو اکثر علامات کا ظہور اب ہونے والا یا ہو چکا ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں، اور آنے والی جتنی مشکلات ہیں، چاہے قبر ہے، زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس میں سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، ورنہ قبر کے بعد پھر افسوس کچھ بھی فائدہ نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا